تمام اسلامی معلومات قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل بٹن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر بیان کی اطلاع آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بالوں کے تمام احکام کہ بال میں کنگھی کیسی کرنی ہے، تیل کیسے لگانا ہے، کٹنگ کیسے کرنا ہے اور اس کٹنگ کرنے کے بعد بالوں کا کیا کرنا ہے، ان تمام احکامات کو انشاءاللہ تفصیل سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سمجھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ شعر فلیکرمہ، کہ جس کے سر پر بال ہو وہ اپنے بالوں کو سلیقے سے رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بالوں میں کنگھی کرنا، ان بالوں میں تیل لگانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیل لگانے کا معمول بتاتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکثر دہن رأسہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں تیل خوب لگایا کرتے تھے۔ اور تیل لگانے کا طریقہ بھی رسول امی جان عائشہ صدیقہ نے فرمایا، ہمارے پاس جو تیل لگایا جاتا ہے عموماً تیل لگانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو ہم تیل سب اپنی ہتھیلی پہ ڈال کر لگاتے ہیں، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ وہ ڈبہ یا پیکٹ جو بھی ہوتی ہے اس سے ہی ڈائریکٹ تیل لگا کر سر پہ مل لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا تبدیل کر لیں، اپنے اس طریقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنا لیں، تو ہمارا یہ تیل لگانے والی ضرورت انشاءاللہ یہ بھی سنت بن جائے گی اور ہم کو تیل لگانے پر بھی ثواب ملے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیل لگانے کا طریقہ کیا تھا؟ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اذا دہن صب فی راحتہ الیسری، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگانا چاہتے تو تیل کو پہلے بائیں ہتھیلی پر ڈالتے، اس کے بعد ثم فبدأ بحاجبیہ، پہلے اپنے ابرو پر تیل لگاتے، ثم عینیہ، پھر اپنی آنکھوں یعنی پلکوں پہ تیل لگاتے، ثم رأسہ، پھر اس کے بعد اپنے سر پر تیل لگاتے تھے۔ اور تیل لگانے میں، کنگھی کرنے میں کدھر سے ابتدا کرنی ہے؟ کنگھی کرنے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی پہلے داہنی طرف سے کرتے تھے، اور صرف کنگھی نہیں بلکہ زندگی کے تمام اچھے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ داہنے طرف سے کرنا۔ خود صاحب امی جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کان یعجبہ التیمم فی تناعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپل پہننے میں، کنگھی کرنے میں، وضو کرنے میں، بلکہ سارے اچھے کام کرنے میں داہنی طرف سے ابتدا کرنے کو پسند فرماتے تھے اور آپ کا معمول تھا۔ اس کے بعد کنگھی کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ بھی سنت ہے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھے کہ کنگھی روزانہ کنٹینیو مسلسل نہ کرے، بلکہ ایک دن کا گیپ دے کر دوسرے دن کیا کرے، پھر ایک دن گیپ دے کر پھر تیسرے دن کیا کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور روزانہ مسلسل کنگھی کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الترجل الا غبا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینیو یعنی مسلسل روزانہ کنگھی کرنے سے منع فرمایا کہ اس میں آدمی کو زینت اور بننے سنورنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اس لیے روزانہ کنگھی کرنے سے پرہیز کرے، بلکہ ایک دن کر دوسرے دن گیپ دیا کرے۔ اور کنگھی کرنے میں اگر بندہ کنگھی نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے بالوں کو بکھرا ہوا رکھتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں جو بال تو رکھ لیتے ہیں، چاہے وہ سر کے بال ہو چاہے وہ داڑھی کے بال ہو، تو داڑھی ایک طرف ادھر جا رہی ہے، یہ ادھر جا رہی ہے، اور بالوں میں بھی پتہ نہیں کیسے طریقوں سے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کو ناپسند فرماتے تھے۔ اسلام پاکیزگی، نظافت، اچھا خوبصورت دکھائی دینا، سلیقہ مند رہنا، اسلام ان چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ اور یہ کوئی تواضع نہیں ہے، اور یہ کوئی اسلام میں محبوب چیز نہیں ہے کہ آدمی بکھرے ہوئے بال رکھ کر اور داڑھی کو اس طرح رکھ کر پتہ نہیں کیسے عجیب طریقوں سے اپنا حلیہ چھمبے جیسا بنا لینا، یہ اسلام میں محبوب نہیں ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ان کے سر میں کنگھی نہیں تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جملہ کہا، ما یجد ھذا ما یسکن بہ شعرہ، کہ کیا ان کو اتنی چیز بھی نہیں ملی کہ جس سے وہ اپنے بالوں کو اچھا کر لیتے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے ناپسند فرمایا اس بات کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کنگھی کیا کرتے تھے، اور کبھی امی جان عائشہ صدیقہ سے بھی کروایا کرتے تھے۔ چنانچہ امی جان عائشہ
صدیقہ فرماتی ہیں کنت ارجل شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ خود کنگھی کریں یا پھر اپنے کسی عزیز و اقارب سے کنگھی کرائیں۔ اور اس کے بعد اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ مانگ جو نکالتے ہیں ہم، بال جو سنوارتے ہیں، تو مانگ نکالنے میں مال نکالنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ بعض لوگ دائیں طرف بال نکالتے ہیں، بعض لوگ بائیں طرف بال نکالتے ہیں، بعض لوگ بیچ کی مانگ نکالتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں اور جن کے طریقے کے مطابق اپنا ہر عمل کرتے ہیں، ان کا معمول یہ تھا کہ وہ بیچ کی مانگ نکالا کرتے تھے، نہ داہنی طرف نہ بائیں طرف، بلکہ بیچ کی مانگ نکالنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اور یہی سنت مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ مرد بھی بیچ کی مانگ نکالے اور عورت بھی بیچ کی مانگ نکالے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رہا مسئلہ یہ کہ بال کو ہم کیسے رکھیں، بال میں کٹنگ کیسی کرائیں، کتنے بڑے بال رکھنا چاہیے، کتنے چھوٹے رکھنا چاہیے، یا پھر سارے ہی بال کاٹ لینا چاہیے کہ جس میں آدمی گنڈو بنا لے اور اپنے سر کے سارے بال صاف کر لیں۔ پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ سارے بال صاف کرنا نہیں تھی، بلکہ بالوں کو رکھنا تھی، اور سارے سر کے بال صاف کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے حج و عمرہ کے کبھی اور ثابت نہیں ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کرایا کرتے تھے۔ حضرت علی کی عادت مبارکہ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ وہ بالوں کو رکھنا تھی۔ بال رکھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 طریقے ثابت ہیں: وفرہ، لمہ اور جمہ۔ وفرہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا یبلغ شعرہ شحمۃ اذنیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کان کی لو تک آتے تھے۔ اس کو اردو میں عربی میں وفرہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری روایت ہے جس میں بال کی لمبائی ہوتی تھی لمہ جس کو کہا جاتا ہے، جس میں بالوں کو گردن تک رکھا جاتا ہے، کان کی لو سے تھوڑا سا نیچے۔ تیسرا طریقہ ہے جس کو جمہ کہا جاتا ہے۔ جمہ بخاری شریف کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا طریقہ بتایا گیا ہے، کان یضرب شعرہ منکبیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال وہ کاندھوں تک آتے تھے، مونڈوں تک آتے تھے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ لیکن اس میں اس بات کو ذہن میں رکھیں جو ہم زلف رکھ رہے ہیں، یہ جو ہم بال بڑھا رہے ہیں، اس کے اندر اس بات کو خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ ایک طرف چھوٹے دوسری طرف بڑے کر لینا، جیسے بعض لوگ ادھر چھوٹے کر لیتے ہیں اور بالوں کو سیدھا پیچھے تک لے جاتے ہیں، یہ طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے راوی ہے، فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن القزع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع فرمایا ہے۔ قزع کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے بڑے بال کرا لینا، ادھر سے چھوٹے ہیں ادھر سے بڑے ہیں، ادھر سامنے بڑے رکھ لیے پیچھے چھوٹے کر لیے، یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اب ایک آخری بات خاص طور پر کہ ہمارے وہ نوجوان جو اپنے بال کاٹنے میں بڑی بے احتیاطی برتتے ہیں، جہاں کسی ایک ایکٹر کو دیکھا کہ وہ اس فلم میں اس نے بال رکھے، 4 لوگوں نے واہ واہی کی، تو وہی بال یہ بھی رکھ رہا ہے۔ کسی سنگر کو دیکھا کہ اس نے بال رکھ لیے، ذرا فیمس ہو گیا، اس کے بال دیکھ کر ہم اپنے بال رکھ رہے ہیں، اور ذرا یہ تصور نہیں کیا جاتا، ذرا اس بات کی سوچ نہیں آتی دل میں کہ یہ بال کیا اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے، ان بالوں کا میرے اسلام سے کیا تعلق ہے، میرے مذہب سے کیا تعلق ہے۔ یاد رکھیں، بال کاٹنا، بال کو رکھنا، یہ ایسی سنت ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ یا تو گناہ مستقل مل رہا ہے یا ثواب مستقل مل رہا ہے۔ سنت کے مطابق بیچ کی مانگ نکال کے رکھیں گے اور چاروں طرف سے برابر بال رکھیں گے، اس میں کوئی چھوٹے بڑے نہیں رکھیں گے، مستقل جب تک بال رہیں گے وہ جب تک ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر اس کے بجائے کافروں کی مشابہت کرتے ہوئے کسی ایکٹر کا دیکھ کر کسی ایک طرف سارے بال کاٹ لیے، باقی طرف بڑے رکھ دیے، اور ایک جگہ دیکھا کہ چاروں طرف کے بال کا 3 طرف کے سارے بال کاٹ لیے بندے نے اور سارے بال ایسے اوپر اٹھا لیے، خنزیر کی شکل دکھائی دے رہی ہے، اور بعض جگہ بندروں جیسی شکلیں بنا کر کٹنگ کرا رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہدایت عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ اتنی بے راہ روی کے شکار ہو چکے ہیں بالوں کے سلسلے میں، تو بس اللہ کی پناہ، نہ کبھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ اس سے ناراض ہے، اسلام اسے ناپسند کرتا ہے، معاشرہ اس کو برا سمجھتا ہے، کسی چیز کی طرف توجہ نہیں، اندھا دھند تقلید کہ جس کو دیکھ لیا، جیسے بال، آج کوئی نئی فلم آ گئی، بال دکھائی دے دیے، بس ویسے بال اپنے رکھنا شروع کر دیے۔ ان باتوں سے پرہیز
پرہیز کرے، ان اعمال سے پرہیز کرے۔ دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے اور اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رکھیں، ان کی سنت کے مطابق رکھیں، ویسا بننے کی کوشش کریں۔ جتنی نبی سے محبت ہوگی اتنا کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کام میں آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے۔ اور اگر نبی کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کی طرف بھاگیں گے، جس کو دیکھ کر دیکھا اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، کافروں کو دیکھ کر ان کے جیسے بال رکھ لیے، ایکٹروں کو دیکھ کر ایکٹروں کے بال رکھ لیے، سنگرز کو دیکھ کر سنگروں کے بال رکھ لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے وہ شخص نہیں ہے جو غیروں کو دیکھ کر ان کے مشابہ اپنے آپ کو بنا لے، ان جیسا اپنے آپ کو بنا لے۔ اور ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ سلام کلام ہوتا ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کا دیدار ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، لیکن بے چینی ہے، ایک غم کی کیفیت ہے اس بات کو سوچ کر کہ کل جب ہم جنتوں میں جائیں گے، آپ تو سید الانبیاء سارے نبیوں کے سردار ہیں، آپ تو بڑے عالی مقام پر جنت الفردوس میں ہوں گے اور ہم امتی کہاں پر ہوں گے پتہ نہیں۔ تو پریشانی ہو، ڈر ہو رہا ہے اور بے چینی ہو رہی ہے کہ اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوگی جب آپ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال پوچھا کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول یقیناً میں آپ سے ہی محبت کرتا ہوں۔ تو فرمایا المرء مع من احبہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا تھا۔ تم نے دنیا میں مجھ سے محبت کی اور مجھ جیسا بننے کی کوشش کی، کل قیامت کے دن بھی انشاءاللہ جنت میں بھی میرے ساتھ رہو گے۔ اور اب اس بات کو سمجھے، یہ حدیث اس صحابی کے لیے تو تسلی تھی، لیکن ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ آج ہم دنیا میں کلمہ تو نبی کا پڑھ رہے ہیں لیکن اپنی محبت کافروں کے ساتھ بتا رہے ہیں، ہم کسی کے بال پسند کر رہے ہیں، ہم کسی کے لباس پسند کر رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہے ہیں اور ان ایکٹروں سے محبت کر کے اور ان سنگروں سے محبت کر کے ان کو لائک کر کے اپنے دل میں جگہ دے رہے ہیں اور دنیا میں ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے المرء مع من احبہ کہ کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں جن کے ساتھ آج ہم دنیا میں محبت کر رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ سے دعا کرتے، اس لیے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے اپنے ان بالوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنائیں۔ بال یہ اللہ کے نبی اللہ کی نعمت ہے اور اس نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے، اور ان کا غلط استعمال کرنا آدمی کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مسلمانوں کو، مردوں اور عورتوں کو اپنی زندگی کے تمام اعمال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔